الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. وقال الله تبارك وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا واهد به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على جسد محمد في الأجساد وروح محمد في الأرواح وروضة محمد في الرياض وقبر محمد في القبور وقلب محمد في القلوب وصدر محمد في الصدور. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. واجب الاحترام معزز سامعین، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، یہ سفر کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ کا ایک عظیم سفر جس کو سفر ہجرت کہتے ہیں، مشہور قول کے مطابق سفر کے مہینہ میں ہجرت کا سفر ہوا، لیکن ایک ضرورت کے تحت یا
لوگوں میں لا علمی کی بنیاد پر یہ بیان لازمی سمجھتا ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر سے پہلے دو سفر ایسے ہیں اور دونوں سفروں پر پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے انعام دیے۔ ایک پہ انعام عطا فرمایا، احلم فی امتی، میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا شخص وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ دوسرے سفر پر فرمایا، اول جیش فی البحر اوجب الجنہ او کما قال، حدیث بالمعنی۔ آقا نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو لشکر تیار کر کے سمندری سفر طے کر کے دین اسلام کو بلند کرے گا، پیغام کو پہنچائے گا، تو ان کے لیے جنت واجب ہے، یہ جنتی لوگ ہیں۔ ان دونوں سفروں پر کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، لیکن آپ حضرات سے گزارش ان باتوں کو یاد بھی کریں اور دل و دماغ میں محفوظ بھی رکھیں، کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ دشمن تو دشمن، مخالف تو مخالف، کچھ اپنے لوگ بھی ناسمجھی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے اپنا خیالات اور سوچ اچھی نہیں رکھتے، حالانکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ جس شخصیت پر صحابیت کا نام آ گیا، اب وہاں ہم کسی طرح سے زبان نہیں کھول سکتے، بس نام آ گیا کہ یہ صحابی رسول ہے تو یہ اللہ کا محبوب ہے۔ اللہ نے بندے چن چن کے اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اور ان چنے ہوئے لوگوں کا نام صحابہ ہے، اور ان صحابہ میں خلفائے راشدین حسنین کریمین کے بعد جس شخصیت کا نام ہے وہ حضرت امیر معاویہ ہے۔ یہ باتیں ذہن میں اس لیے عرض کر رہا، ضرورت ہے لوگ عام کچہری، عام محافل میں بیٹھ کر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ اس بندے کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ اس طرح کا جاہل ہے کہ اس کو صحابی رسول کا بھی پتہ نہیں، جبکہ یہ بات روز روشن کی طرح سے واضح ہے کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ تو ایک جنتی شخص پر زبان کھولتا ہے تو یہ اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے، تاکہ ہمارے دوستوں کی، ہمارے اپنے ساتھیوں کی آخرت برباد نہ ہو۔ حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں، پھر صحابہ میں اللہ نے مرتبے رکھے ہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ ان مراتب میں دو طبقے اللہ نے قرآن میں یوں بیان فرمائے کہ ایک طبقہ فتح مکہ سے پہلے کا ہے، ایک طبقہ فتح مکہ کے بعد کا ہے۔ یہ صحابہ کے دو جماعتیں ہیں۔ فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے والے ہیں ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، اور جو فتح مکہ کے بعد والے ہیں جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، یہ بھی درجہ کے اعتبار سے سب سے عظیم درجے پر ہے۔ اعظم درجۃ، سب سے اونچا درجہ رکھتے ہیں۔
ان اونچا درجہ رکھنے والے لوگوں میں ایک شخصیت حضرت امیر معاویہ ہیں کہ فتح مکہ پر انہوں نے ایمان کو ظاہر فرمایا، جبکہ بہت سارے حضرات یہ چیلنج سے بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پہلے سے ایمان رکھتے تھے، ظاہر نہیں کیا کہ ان کا والد سردار ہے، مکہ کا سردار حضرت ابو سفیان، یہ اس سردار کا بیٹا ہے، حالات کے پیش نظر ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ ظاہر جب فتح مکہ پر حضرت ابو سفیان نے بھی اسلام قبول کر لیا تو اس وقت حضرت امیر معاویہ نے بھی اسلام کا اعلان کیا، جبکہ شواہد یہ ہیں، دلائل یہ ہیں، اور کچھ لوگ چیلنج سے یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے۔ ایسے زبانی جمع خرچ نہیں، اس پر دلائل ہیں۔ اگر آپ حضرات توجہ سے سماعت کریں، اپنے دلوں میں اس جگہ کو رکھیں، اس بات کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تو آپ سمجھ جائیں گے۔ فتح مکہ سے پہلے مسلمانوں کی جو آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، اس میں بدر ہے، احد ہے، یہ بڑے مارکے ہیں، اور یہ احد میں تو کفار کے لشکر کا جو امیر ہے، بڑا ہے، سردار ہے، وہ ہے ابو سفیان۔ میں کہتا ہوں، آپ کہتے ہیں اگر امیر معاویہ مسلمان نہیں تھے، سردار کے بیٹے تھے، باپ کے لشکر میں بھی مسلمانوں کے خلاف کیوں نہیں آئے؟ کوئی ایک جنگ دکھاؤ۔ حالانکہ حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد ابن ابی بکر یہ بدر میں مخالف ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب جن کو دیا گیا، یہ احد میں یہی بندہ ہے جس نے احد کا پاسا پلٹ دیا۔ اور بھی بہت سارے نام ہیں کہ وہ مسلمان نہ تھے، ایمان قبول نہیں کیا، تو آقا کریم علیہ السلام کے پہلے غزوات میں وہ دوسرے لشکر میں آئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے اسلام قبول کیا ہے، اظہار فتح مکہ پر کیا ہے۔ اس کی دلیل اور ثبوت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر پہلے اسلام قبول نہیں تھا، دل کے اندر ایمان نہیں تھا، تو مسلمانوں کے مقابلے میں کیوں نہیں آئے؟ اس بنیاد پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے سے اسلام قبول کر چکے تھے، دباؤ یا والد ہے، سردار ہے، یا کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، فتح مکہ پر ظاہر کیا ہے۔ باقی حقیقت یہی ہے کہ یہ بھی پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے۔ اس شخصیت کا میں نے عرض کیا 2 سفر سناتا ہوں، اس میں جو باتیں ان کی شان سے متعلقہ آ گئی میں عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں صحابہ کرام ہوا کرتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید، اس طرح حضرت ابو ہریرہ بھی ہوتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی ہوتے تھے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ غسان سے ایک شہزادہ آیا حضور کی خدمت میں، یہ عیسائی ہے، اسلام قبول نہیں کیا، اور آ کے عرض کی میں آپ کے لیے تحفے لایا تھا، لیکن یہاں سے 6 میل پہلے میں نے وہاں رکھ دیے، اپنا کوئی بندہ بھیج دو۔ جاتے ہوئے اس نے کہا اپنا کوئی آدمی بھیج دو کہ وہ تحفے مجھ سے وہاں سے وصول کر لے اور پھر آپ کے پاس لے آئے۔ اس موقع پر اور کوئی نہیں تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں تھے۔ آپ نے فرمایا معاویہ جاؤ تحفے وصول کرو۔ اس
اس قدر حضرت امیر معاویہ فرما بردار اور تابع دار اور حکم کو پورا کرنے والے ہیں کہ سفر والا جوتا امیر معاویہ کے پاس نہیں، اٹھانا تاخیر سمجھا کہ حکم میں تاخیر نہ ہو جائے، فوراً وہ گھوڑے پر سوار ہے، سواری پر سوار ہے، حضرت امیر معاویہ ننگے پاؤں اس کے ساتھ چلنے لگ گئے۔ اور سب جانتے ہیں اس بات کو، عرب کی دھرتی کی گرمی سب سے شدید ہے، اور وہ مٹی اور راستے یہاں زرخیز زمین کی طرح سے نہیں، پہاڑی علاقے ہیں، پتھر ہیں، کنکریاں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ حکم میں تاخیر نہ ہو، جوتا نہیں اٹھایا، ننگے پاؤں اس کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے پاؤں جل رہے ہیں، اس کو کہتے مجھے سواری پر سوار کر لو، میرے پاؤں جل رہے۔ وہ کہتے تو محمد کا غلام، میں شہزادہ، غلام کو اپنے ساتھ بٹھاؤں؟ نوکر اور کمی کو اپنے ساتھ ہم شہزادے نہیں بٹھاتے۔ حضرت امیر معاویہ کے پاؤں بھی پھٹ گئے، زخمی بھی ہو گئے پتھروں کی وجہ سے، اسی طرح پیدل چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے جا کے جو ہدایہ تھے وصول کیے، وصول کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوئے، لیکن پیدل چلنے کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، دھوپ ہے، تپس ہے۔ حضرت امیر معاویہ دیر سے آئے تو آقا کریم علیہ السلام نے پوچھا معاویہ کیا بات ہے، تاخیر سے آئے ہو؟ تو عرض کی اللہ کے رسول آپ نے حکم دے دیا، میرا جوتا میرے پاس نہیں تھا، میں نے حکم میں تاخیر نہ ہو جائے اس وجہ سے جوتا نہیں اٹھایا، فوراً اس کے ساتھ چل پڑا، لیکن زمین بہت گرم تھی، پاؤں میرے جل رہے تھے، پتھر اس قدر لگے کہ پاؤں بھی زخمی ہو گئے، چلنا مشکل ہوا۔ آخر میں وہ یہ تحائف لے کر، وہ ہدایہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اس موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ، او کما قال حدیث بالمعنی، کہ جس طرح آقا نے فرمایا میری امت پر سب سے زیادہ رحیم ابو بکر صدیق ہے، میری امت میں اللہ کے اوامر میں سب سے سخت فاروق اعظم ہے، میری امت میں سب سے زیادہ حیا کا پیکر وہ حضرت عثمان ہے، میری امت میں اسد اللہ الغالب، میری امت میں سب سے بہادر اور دلیر علی المرتضیٰ ہے، فقیہ ہذہ الامہ، میری امت میں سب سے بڑا فقیہ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اس طرح صحابہ کرام کو القاب عطا فرما رہے، اور اس موقع پر فرمایا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے زیادہ بردبار اور حوصلے والا انسان امیر معاویہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بردباری کا نقشہ دیکھیے۔ اب دوسرا پس منظر دیکھیے، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، صدیق اکبر کا زمانہ آیا، فاروق اعظم کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کا زمانہ گزرا، حضرت علی کا دور گزرا، حضرت امیر معاویہ تخت خلافت پر آ چکے ہیں، اور افریقہ کے جزائر فتح ہوئے، لشکر بھیجے، لشکر فتوحات کر کے واپس آ رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے پوچھا یہ لشکر کہاں سے واپس آیا؟ کہا غسان کے علاقے سے آیا ہے، اور 600 آدمی 6000 کے قریب قیدی بنا کر لائے ہیں، اور ان قیدیوں میں جس کے آگے آگے ہاتھ باندھے ہوئے تھے غسان کا وہی شہزادہ تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہے، تقریباً 38 سال گزر چکے تھے، کہ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے گھوڑے پر سوار نہیں کیا تھا، جس نے سواری پر سوار نہیں کیا تھا،
پیدل چلتے ہوئے پاؤں زخمی ہو رہے تھے، میں نے بار بار کہا چلو سواری پر سوار نہیں کرتے ہو تو اپنا جوتا ہی دے دو، آپ تو سواری پر ہو، میرے پاؤں زخمی ہو رہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے مجھے جوتا بھی نہیں دیا تھا۔ امیر معاویہ نے دیکھتے ہی فرمایا کہ اس شخص کے ہاتھ چھوڑ دو، اس کے ہاتھ کھول دو۔ اس کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کھول دیے، اور فرمایا یہ ہمارے مہمان خانے میں شہزادہ ہے، عمدہ مہمان بن کر رہے گا، یہ ان قیدیوں کی طرح سے نہیں ہے، اور 1 مہینے تک اس کی مہمان نوازی کی جائے۔ شہزادہ حیران ہے، بھئی یہ عجیب قید ہے اور یہ عجیب لوگ ہیں، اور شہزادہ بھی حیرت زدہ ہے، یہ کیسا شخص ہے، کیسا خلیفہ اور امیر المومنین ہے کہ اس طرح سے اعزاز و اکرام ہے، مہمان نوازی ہے۔ مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ نے فرمایا ہماری طرف سے اس کو آزادی ہے، اس کو رہائی آزاد کر دو، اور 10,000 درہم بھی اس کو تحفہ دے دو۔ جب تحفے کا اعلان سنا حیران ہو گیا، ایسا اکرام تو کہیں ملتا نہیں، یہ کیسا شخص ہے؟ واپس خدمت میں حاضر ہوا اور غور سے دیکھنے لگا۔ اس کو بھی یاد آ گیا کہ یہ تو لگتے وہی شخص ہے جس کو میں نے سواری پر سوار نہیں کیا تھا۔ پہچان گیا اور کہا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے اور فرمانے لگے تو کیا سمجھتا ہے؟ جب تیرے ہاتھ باندھ کر تجھے لایا گیا تھا امیر معاویہ نے اسی وقت تجھے پہچان لیا تھا، وہ تمہارا اخلاق تھا، یہ امیر معاویہ کا کردار ہے۔ اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ، میری امت میں سب سے بڑا حوصلے والا شخص، سارے بولو کون ہے؟ وہ امیر معاویہ ہے۔ یہ امیر معاویہ عظیم انسان ہے، عام شخص نہیں۔ 1400 سال کے بعد کوئی عام شخص، عام بھی وہ جس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ حضرت امیر معاویہ پہ تبصرے کرے، اس کے جہنمی ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ تبصرے والے لوگ نہیں جن پہ تبصرہ کیا جائے کہ یہ ایسا تھا وہ ایسا تھا، بھئی میں اس کے بارے میں یہ رائے رکھ، تیری رائے ہی کیا ہے؟ ارے اپنی حیثیت ظاہر کر، تیری حیثیت کیا ہے کہ تو صحابی رسول پر بولتا ہے؟ تو کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، جس کو صحابی رسول اچھا نہیں لگتا جہنمی ہونے کے لیے یہی دلیل ہی کافی، غلیظ ترین بدترین ہونے کے لیے یہی بات ہی کافی ہے۔ میں نے عرض کیا سفر کے مہینے میں پیغمبر کا سفر تھا، اس پہ ایک سفر آپ کو یہ سنا دیا، دوسرا سفر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سیدہ ام ہانی کے گھر پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے۔ یہ سیدہ ام ہانی حضرت علی المرتضیٰ کی بہن ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آرام فرما رہے، پوری توجہ سے سماعت کیجیے۔ اور خواب میں کچھ دیکھا، جب بیدار ہوئے تو بہت ہی حساس بساس، ایسے چمکدار۔ ام ہانی حیران ہے، آج ایسی خوشی، خیر تو ہے۔ اور یہیں ام ہانی کے گھر ایک عورت تھی جس کا نام ام حرام ہے، حساس بساس چہرہ دیکھ کر عرض کی اللہ کے رسول خیر تو ہے؟ کیا بات پیش آ گئی کہ آج بہت ہی خوش ہیں؟ فرمایا اللہ جل شانہ نے دکھایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہوگا کہ وہ افریقہ کے جزائر فتح کرنے کے لیے جہاز تیار کرے گا، اور یہ بحری جہاز پہ جا کے لشکر جائے گا اور علاقے فتح کرے گا۔ ان فتح کرنے والے لوگوں کے لیے اللہ نے دکھایا ہے یہ جنتی لشکر ہے، اس پر خوش ہوں۔ ام حرام یہی تشریف فرما تھی، نمبر لے گئی،
عرض کی اللہ کے رسول دعا کر دیجئے کہ اللہ مجھے بھی اس لشکر میں شامل کر دے۔ سبقت لے گئی۔ آقا نے دعا فرمائی اللہ ام حرام کو بھی اس لشکر میں شامل فرماتے۔ دور گزرتا گیا، حضور نے اپنے دور میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ صدیق اکبر کا زمانہ گزرا، فاروق اعظم کا زمانہ گزرا، حضرت عثمان کا زمانہ آیا۔ تو زمانہ گزرتا اور یہ ام حرام سوچتی ہے میں کب یہ بشارت مجھے ملے گی، کب مجھے یہ جو بشارت دی گئی ہے یہ کب پوری ہوگی۔ یقین تھا اس بشارت کے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتی، لیکن یہ کب ہوگا، یہ لشکر کب تیار ہوگا اور کب جا کے یہ علاقے فتح ہوں گے، میں کب جاؤں گی، یہ سوچتی تھی۔ مدینے کی گلیوں میں آواز لگ رہی ہے، حضرت امیر معاویہ شام کے گورنر تھے، آواز لگ رہی ہے جس نے جنت حاصل کرنی ہے وہ نکلے، اور امیر معاویہ لشکر تیار کر رہا ہے، افریقہ کی طرف بحری سفر کر کے جائے گا، ان کے لیے اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ ام حرام کہتی ہے جب میں نے یہ آواز سنی تو میں فوراً تیار ہو گئی کہ آج وہ بشارت پوری ہو رہی ہے۔ اللہ اللہ، ام حرام نکلی، حضرت امیر معاویہ نے لشکر تیار کیا، 5,500 کے قریب مجاہد ہیں، جس میں بہت قاری اور حفاظ اور علماء ہیں۔ یہ عظیم لشکر تیار کیا اور اس لشکر کی قیادت فرمائی، اور یہ بحری سفر کر کے بہت سارے علاقے فتح کیے۔ جس لشکر کے لیے اللہ کے محبوب نے جنت کی بشارت سنائی تھی، اس لشکر کی امارت کرنے والا حضرت امیر معاویہ ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک رشتہ داری نہیں، بہت ساری قرابتیں ہیں۔ یہ سارے لوگ اس رشتہ کو جانتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان اسلام سے پہلے جو کچھ بھی ہے، اسلام کے بعد سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ ہم نہیں کہتے، اللہ کے محبوب نے فرما دیا ہے الاسلام یہدم من کان قبلہ، پیچھے والے سارے کھاتے صاف ہو گئے۔ اسلام قبول کر لیا، اب پیچھے والے سارے کھاتے صاف ہو چکے ہیں۔ یہ کلمہ وہ عظیم دولت ہے جو ایک دفعہ پڑھتے ہی اللہ پچھلے سارے ہی معاف کر دیتے۔ تو حضرت ابو سفیان کی بیٹی سیدنا امیر معاویہ کی بہن، نام اس کا ام حبیبہ ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی۔ ابو سفیان سسر رسول ہے، اور امیر معاویہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا لگتا ہے اس رشتے کی وجہ سے؟ سبحان اللہ، یہ سالہ رسول ہے، یہ ساری امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد ہے۔ اس اولاد کا جو ماموں ہے وہ امیر معاویہ ہے۔ اس لیے جب حضرت حسین شام میں آتے تھے، حضرت حسن مجتبیٰ شام میں آتے تھے، تو حضرت امیر معاویہ کو جو لقب دیتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے خال المسلمین، اے مسلمانوں کے ماموں۔ وہ اس رشتے کی بنیاد پہ کہتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ایک عورت آئی جس کا نام قریبۃ الصغریٰ، صغریٰ کے نام سے، یعنی چھوٹی بہن۔ یہ کون ہے چھوٹی بہن؟ پاک پیغمبر کے نکاح میں ایک عورت ہے جس کا نام سیدہ میمونہ ہے۔ سیدہ میمونہ کی 8 ماں شریک بہنیں تھیں، انہی 8 میں سے ایک اسماء ہے، جو اسماء حضرت جعفر طیار کے نکاح میں آئی، غزوہ موتا پر شہید ہو گئے۔
फिर यही अस्मा अबू बकर सिद्दीक के निकाह में आई। अबू बकर सिद्दीक वफात पा गए, यही अस्मा के साथ हजरत अली ने निकाह किया। ये अस्मा मैमूना की बहन है, और इसी अस्मा और मैमूना की एक बहन का नाम कुरैबतुस सुगरा है। इन्हीं की छोटी बहन हजरत अमीर माविया के निकाह में आई है। ये अजीब रिश्तेदारियां हैं। अस्मा की जो बहनें हैं उनमें से एक बहन हजरत अब्बास के निकाह में आई, इन्हीं की बहनों में से एक बहन हजरत अमीर माविया के निकाह में आई है, एक बहन हजरत हमजा के निकाह में है, एक बहन रसूलुल्लाह के निकाह में है। अब रिश्तेदारी देखिए, अमीर माविया रसूल पाक का साला भी है, अमीर माविया रसूल पाक का हमसुल्फ है, अमीर माविया हजरत अली का हमसुल्फ है, अमीर माविया अबू बकर सिद्दीक का हमसुल्फ है, अमीर माविया जाफर तैयार का हमसुल्फ है, अमीर माविया हजरत अब्बास का हमसुल्फ है, अमीर माविया हजरत अमीर हमसा, और इस तरह कई रिश्तेदारियां, और इस तरह की रिश्तेदारियां रखने वाला शख्स जो साला रसूल है, खालुल मुस्लिमीन है, और कातिब वही है, कातिब खुतूत नबी है, कातिब कुरान है, और वही का लिखने वाला छठे नंबर पर जो शख्स है वो अमीर माविया है। इस तरफ अफ्रीका के जज़ीर फतह करने वाला और फतह पर बशारत जन्नत पाने वाला अमीर माविया है। कुरान सहाबा को कहता है सबसे अल्लाह राज़ी है, जिस शख्स से अल्लाह राज़ी है वो अमीर माविया है। कुरान ने सहाबा को जन्नती करार दिया है, जिनको कुरान ने जन्नत की बशारत दी है वो अमीर माविया है। अमीर माविया आम शख्स नहीं। जो भी अमीर माविया पर लब कुशाई करता है, किसी तरह से भी तबसरा करते, सियासत अमीर माविया जिंदाबाद, ये क्यों कहते हैं? अमीर माविया को जिंदाबाद क्यों कहते हैं? ये कैसी बात है? इसको ये कहते, इसको ये कहते। तेरी हैसियत ही क्या है? जबान खोलेगा जहन्नमी बन जाएगा, लब कुशाई करेगा जहन्नम का ईंधन बनेगा। अमीर माविया मशहूर और इस तरह जरीर और मकबूल तरीन सहाबी रसूल का नाम अमीर माविया। इसलिए ये तबसरे वाले लोग नहीं हैं कि जिन पे 1400 साल के बाद गंदी और गलीज तरीन नस्ल के औलाद उन पे बैठ के तबसरे करे। और अग्गू माशाल्लाह कुछ ऐसे लगी लिपटी बातों वाले भी उनके तबसरों पे सन्नाटा छाया हो। तेरे मुंह में ज़बान नहीं है, तेरे दिल के अंदर ईमान नहीं है, सहाबी रसूल पे बक बक करता है और तू खामोश बैठे गुंगा। फरमा जब सहाबा पर लब कुशाई हो, अज़हुरिल आलिमा इल्मा, अल्लाह के महबूब ने फरमाया अब तेरा इल्म यही, अगर तू आलिम है और इस बात को जानता है तो अब ये वक्त आ चुका है, इजहार कर अपने इल्म का और बरमला बोल उठ। ये सहाबी रसूल है, सहाबा पर जबान बंद कर ले वरना तेरी जबान गुद्दी से खींच कर निकाल दूंगा। ये सहाबा का मामला है, आम मामला नहीं है। अहले बैत अतहार के साथ इतनी कराबतें हैं। एक रिश्तेदारी और ही सुना देता हूँ, बात को ख़त्म करते, वरना इतने फ़ज़ाइल सोच भी नहीं सकते। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में सैयदा रुक़ैया आई है और सैयदा रुक़ैया से एक बेटा पैदा हुआ है, नाम इसका अब्दुल्ला है। यह अब्दुल्ला इब्न उस्मान है। और अब्दुल्ला इब्न उस्मान इधर जो उम्मे हबीबा, इनका नाम रमला है, अबू सुफियान की बेटी है, नाम रमला है, उम्मे हबीबा से मारूफ हैं, मशहूर हैं। और इधर हजरत अमीर माविया की एक बेटी है, उसका नाम भी रमला है, रमला बिनते माविया। इधर पैगंबर का नवासा है, नाम अब्दुल्ला इब्न उस्मान है। इधर अमीर माविया की बेटी रमला बिनते अमीर माविया, इन दोनों का आपस में निकाह हुआ है। इन दोनों का तो हुजूर के नवासे के घर अमीर माविया की बेटी है। सुभान अल्लाह, ये रिश्तेदारी।
اللہ تعالی ہم سب کو سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائے۔